کبھی سوچا ہے ایک چھوٹی سی بات کیسے ایک بڑے طوفان میں بدل جاتی ہے؟ کیوں ہنستا مسکراتا گھر اچانک جھگڑوں کی آگ میں جلنے لگتا ہے؟ میاں بیوی جو ایک دوسرے کے سکون کا ذریعہ ہے، وہی ایک دوسرے کے لیے درد کیوں بن جاتے ہیں؟ آج ہم ان سوالوں کے جواب ڈھونڈیں گے۔ بیوی غصے میں کڑی باہر دیکھ رہی ہے، شوہر کمرے کے کونے میں فون استعمال کر رہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ یقیناً ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ میاں بیوی میں سب سے زیادہ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتیں کیسے بڑے بڑے مسائل پیدا کرتی ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے۔ میاں بیوی کے جھگڑوں کی اصل وجوہات اور ان سے بچنے کے آسان اور بہترین طریقے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھے گا کیونکہ یہ آپ کی ازدواجی زندگی بدل سکتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ محبت، اعتماد اور سکون پر قائم ہوتا ہے، لیکن اگر چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہونے لگے تو یہ رشتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں اور اسے بچنے کے لیے کیا اصول اپنائے جا سکتے ہیں۔ تو نمبر 1، غلط فہمی جو میاں کو بھی ہوتی ہے اور بیوی کو بھی۔ اکثر شوہر حضرات جو ہے وہ فون میں مصروف ہوتے ہیں اور بیوی سمجھتی ہے کہ شاید وہ کسی کو وقت دے رہا ہے یا کسی اور سے باتیں کر رہا ہے، یا اگر وہ کچھ دیکھ بھی رہا ہو تو بھی بیوی کو لگتا ہے کہ میری موجودگی کے باوجود بھی کیوں موبائل استعمال کر رہا ہے، مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہا ہے۔ یہی غلط فہمیاں جھگڑوں کا پہلا قدم ہے۔ اکثر میاں بیوی ایک دوسرے کی بات پوری طرح سنتے بھی نہیں ہیں۔ اگر بیوی نے کچھ کہا اور شوہر نے نہ سنا تو بھی بیوی کو یہ بات اچھی نہیں لگتی، اور اگر شوہر کچھ کہے، بیوی کسی سوچ میں گم ہو تو بھی شوہر شک کرتا ہے اور بات کو بڑھا دیتا ہے کہ میں نے بات پوری کی اور آپ نے سنی ہی نہیں، یا اپنی سوچ کے مطابق وہ اپنے مطلب نکال لیتے ہیں۔ یہی چھوٹی غلط فہمیاں بڑے مسائل میں بدل جاتی ہیں۔ بس ایک دوسرے کی بات کو صحیح طرح نہ سننا یا جلدی نتیجہ نکال لینا۔ اس بات کا حل کیا ہے؟ بات چیت اور کھلے دل سے گفتگو۔ روزانہ کچھ وقت سکون سے بات کرنے کے لیے رکھیں، اپنے مسائل ایک دوسرے کو بتائیں، اپنی بات پیار سے کہیں، الزام تراشی کے بجائے حل سوچیں۔ دن میں کم از کم 15 منٹ ایک دوسرے کے ساتھ سکون سے ضرور بات کریں، اپنے دن بھر کی مصروفیات شیئر کریں، ہر مسئلے پر غصے کے بجائے سکون سے بات کریں، ایک دوسرے کی بات پوری سنیں، بیچ میں ٹوکے بغیر۔ دل میں بات رکھنے کے بجائے ایک دوسرے سے کہہ دینی چاہیے۔ شوہروں کو چاہیے کہ وہ اگر بیوی کے ساتھ بیٹھے ہو تو موبائل بالکل بھی یوز نہ کرے۔ 10-20 منٹ تک اپنی بیوی کے ساتھ باتیں کریں، ان سے پوچھیں، ان کی تعریف کر لیے بھائی۔ اگر زیادہ سے زیادہ اپنی بیوی کی تعریف کرے تو کیا ہی بات ہے، آپ کا سارا سٹریس، پریشانی، گھر کے مسائل سب ختم ہو جائیں گے قسم سے۔ یہ بیویاں ہوتی ہے ایسی، ان کی تم جھوٹے منہ تعریف کرو اتنی خوش ہوتی ہے، قسم سے سارا دن وہ تکتی نہیں ہے۔ اس لیے ایک دوسرے کو وقت دینا بہت ضروری ہے۔ نمبر 2، انا اور ضد۔ جب ہر کوئی یہ سوچے کہ میری بات ہی آخری ہے اور میں ہی ٹھیک ہوں، محبت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور جھگڑے اندر آ جاتے ہیں۔ ہاں، جب کوئی یہ سوچ لے کہ میری بات صحیح ہے اور مجھے ہی ماننا ہے تو محبت کی جگہ لڑائی ضرور جنم لیتی ہے نا، کیونکہ ہر کسی کو اپنی بات غلط نہیں لگتی، حالانکہ اگر وہ بات غلط بھی ہو مگر وہ اس پر ڈٹ جاتا ہے کہ نہیں میری بات صحیح ہے۔ تو اس لیے کبھی کبھی ایک دوسرے کی ضد اور انا کو ماننا ہی پڑتا ہے، اور اگر یہ مان لی جائے نا تو ہی یہ رشتہ بچتا ہے۔ کیونکہ کبھی کبھی بیوی جو ہے وہ ایک مان میں بھی ایسا کرتی ہے، اسے یہ غرور ہوتا ہے کہ میرا مان رکھ لیا جائے گا، میری بات مانی جائے گی، اس لیے کبھی کبھی بات بڑھانے کے بجائے اسے مان لیا کرے۔ ضد ہو یا آنا، اسے مان کر ہی تو جھگڑا ختم ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی شوہر بھی ایسا کرتا ہے، اسے بھی ایمان ہوتا ہے کہ میری بیوی میری بات ضرور سمجھے گی، اسے ٹالے گی نہیں، اس لیے کبھی کبھی جھکنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اسی میں بھلائی ہے آپ کی۔ ہر جھگڑے کو بڑھانے کے بجائے بعض باتوں کو جانے دے۔ یاد رکھیے، کبھی خاموشی جیت جاتی ہے اور کبھی جھگڑا خود بہت ختم ہو جاتا ہے۔ چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنا سیکھیں، اگر غصہ آئے تو فوراً جواب دینے کے بجائے تھوڑا وقت لیں، صبر کریں۔ پوائنٹ نمبر 3، مالی مسائل۔ نمبر 3، مالی مسائل۔ پیسہ، کبھی کمی تو کبھی زیادتی، مگر اگر مالی معاملات شفاف نہ ہو تو یہ رشتہ زہر بن جاتا ہے۔ کیونکہ بعض شوہر حضرات جو ہے وہ بیویوں کو پیسے نہیں دیتے یا ان سے بار بار پوچھتے رہتے ہیں ہر ایک چیز کے بارے میں،
تو اسی طرح جو ہے نا بیوی یہی سمجھتی ہے، یہ سوچتی ہے کہ اور یہ مجھے پیسے نہیں دیتے یا مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں، اس پر بھی اکثر جو ہے نا رشتہ خراب ہو جاتا ہے۔ گھر کے اخراجات، فضول خرچی، آمدنی کی کمی اکثر لڑائی کی جڑ بنتی ہے، خاص طور پر جب شوہر بیوی کو وقت پر خرچ نہ دے یا بیوی فضول خرچی کرے تو بھی مسئلہ بن جاتا ہے۔ بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ فضول خرچی مت کرے، اگر کسی چیز میں پیسہ کم لگتا ہو اور یہ زیادہ لگائے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ اپنے لیے یہ سب کر رہے ہیں کیونکہ شوہر تو آپ کو کما کر دے رہا ہے نا، اگر آپ آج سیونگ کر لیں کل آپ کے ہی کام آئیں گے، اس لیے فضول خرچ کرنا بھی بری بات ہے۔ اور شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ بھی بہت زیادہ سختی نہ کرے، کیونکہ اکثر عورتیں جانتی ہے کہ پیسہ کہاں لگانا ہے اور کہاں نہیں۔ اور اس کا آسان حل یہ ہے کہ آمدنی اور اخراجات ایک دوسرے سے نہ چھپائے۔ اگر بیوی کچھ خرچ کرتی ہے، ایکسٹرا اگر کچھ خرچ ہوتے ہیں ان کے، تو وہ بھی اپنے شوہر کے سامنے رکھا کرے، کیونکہ ان کو پتہ ہو کہ اپنے پیسے کہاں لگائے۔ اور شوہر کو بھی چاہیے کہ اسے تسلیم کر لے یہ ساری چیزیں کہ ہاں یہ زندگی ہے، ایسا ہوتا ہے اور پیسے خرچ ہوتے ہی رہتے ہیں۔ دونوں مل کر بجٹ بنائیں، فضول خرچی اور بخل دونوں سے بچے، اخراجات اور آمدنی کے بارے میں ایک دوسرے کو بتائے۔ اگر شوہر کو یہ بھی چاہیے کہ وہ اپنی آمدنی اپنی بیوی سے نہ چھپائے، چھپ چھپا کر پیسہ خرچ کرنے کے بجائے مل کر پلاننگ کرے تو اس میں بہتری ہوتی ہے۔ نمبر 4، وقت کی کمی۔ بیوی انتظار میں بیٹھی ہوتی ہے کہ شوہر کب آئے گا اور دونوں ایک ساتھ بیٹھیں گے، کھانا کھائیں گے، اپنی دن بھر کی روادات ایک دوسرے کو سنائیں گے۔ اور پھر کچھ ہسبینڈ ایسے ہوتے ہیں کہ کام سے آتے ہی وہ اتنا سٹریس اور غصے میں ہوتے ہیں کہ سارا گھر جو ہے سکون کے بجائے ڈسٹربنس کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات بالکل بھی غلط ہے، نہ وہ اپنے بچوں کو ٹائم دے پاتے ہیں نہ بیوی کو، تو اس طرح سے معاملات خراب ہوتے ہیں شوہر اور بیوی کے۔ اس لیے آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ جب آپ دفتر سے آئے، آپ کتنے بھی تھکے ہوئے کیوں نہ ہو، تو آپ کی بیوی اگر آپ سے کچھ پیار سے کچھ کہے، آپ کے لیے چائے لے آئے، اگر وہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہے تو آپ بات کریں، بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ میں تھکا ہوا ہوں مجھے ڈسٹرب نہ کرے، تو یہ سب بالکل بھی غلط ہے، آپ ایسا نہ کریں۔ اور اگر آپ کام میں مصروف ہو، جب شوہر صرف کام میں مصروف ہو یا بیوی صرف بچوں اور گھریلو کاموں میں، تو ایک دوسرے کی کمی محسوس ہونے لگتی ہے اور شکایات بڑھتی ہیں۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ چاہے کتنے ہی مصروف دن ہو، کچھ وقت صرف میاں بیوی کے لیے ضرور ہونا چاہیے۔ یہ وقت محبت بڑھاتا ہے اور شکایات کو کم کر دیتا ہے، غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ چہل قدمی کریں، کھانے یا چائے کا وقت ضرور گزاریں ایک ساتھ، جس میں صرف اپنی باتیں ہوں، باہر جایا کریں، میاں بیوی دونوں واک بھی ہو جائے کریں گی اور باتیں بھی۔ بچوں اور کام کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے لیے وقت نکالنا ضروری ہے۔ نمبر 5، گھریلو ذمہ داریوں میں نااتفاقی۔ کپڑوں، کھانے، بچوں یا چھوٹے چھوٹے فیصلوں پر اختلاف اکثر جھگڑے کا سبب بنتے ہیں۔ اس کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ گھر، بچوں اور مالی معاملات کی ذمہ داری دونوں مل کر اٹھائیں۔ صرف ایک پر بوجھ ڈالنے سے جھگڑا بڑھتا ہے۔ اگر شوہر اس سب کی ذمہ داری صرف بیوی کو ٹہرائے اور اس سے کہے کہ یہ تو تمہارا کام ہے، تو یہ بھی غلط ہے کہ وہ بچوں کو بھی دیکھے، چیزوں کو بھی دیکھے، گھر کو بھی دیکھے۔ اور اگر بیوی یہ سب صرف شوہر پر ڈالے کہ تمہاری ذمہ داری ہے، تو اس سے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ اس لیے دونوں کو مل کر جو ہے نا یہ سب کرنی چاہیے، جو بھی چیزیں ہوں۔ نمبر 6، رشتہ داروں کی مداخلت۔ ساس، نند یا دیگر رشتہ دار جب میاں بیوی کے درمیان باتیں ڈالے تو یہ رشتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنی معاملات اپنے تک رکھے، اپنے کمرے تک محدود رکھے، اس میں کسی دوسرے کو شامل مت کرے۔ اگر کوئی جھگڑا ہو جائے یا کوئی بات ہو جائے یا دل آزاری ہو جائے تو بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی باتیں کسی دوسرے کے ساتھ شیئر نہ کرے۔ اگر یہی سب شوہر بھی کرتا رہے، اپنی بیوی کی باتیں دوسروں سے شیئر کرتا رہے، تو اس سے بھی معاملات خراب ہوتے ہیں اور دونوں کا ایک دوسرے پر سے اعتبار بھی اٹھ جاتا ہے۔ اس لیے اپنی ذاتی معاملات میں دوسروں کو شامل نہ کرے، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، چاہے باہر والے کچھ بھی کہیں۔ نمبر 7، محبت اور عزت کی کمی۔ اگر بیوی شوہر کو عزت نہ دے یا شوہر بیوی کو اہمیت نہ دے تو یہ حالات پیدا کرتا ہے جو بحث و تکرار میں بدل جاتا ہے۔ اس کا بھی آسان حل یہی ہے کہ ایک دوسرے کی تعریف کرے، شکریہ کہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر
چھوٹی چھوٹی محبتیں بڑی باتیں بڑے مسائل جو ہے وہ ختم کر دیتی ہے۔ دن میں کم از کم ایک بار تعریف یا شکریہ ادا کرنا بہت ضروری ہے، اور شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کا شکریہ ادا کرے کسی بھی چیز کے لیے۔ اگر آپ کو لگے کہ ہاں یہاں پر میری بیوی ٹھیک ہے اور اس نے اچھا کیا ہے، محبت بھرے الفاظ جیسے آپ کا شکریہ، آپ میرے لیے اہم ہیں، رشتے میں خوشبو ڈالتے ہیں۔ برداشت کی کمی۔ نمبر 8، آج کے دور میں صبر کم ہو گیا ہے۔ چھوٹی سی بات برداشت نہ کر کے پوری جواب دینا جھگڑے کو بڑا کر دیتا ہے۔ اپنی غلطی مان لینا رشتہ بچا لیتا ہے۔ ضد اور انا رشتہ توڑ دیتی ہے۔ اکثر غلطی ہو جائے تو فوراً معافی مانگے۔ انا اور ضد جھگڑے کو لمبا کر دیتی ہے، جبکہ معافی محبت بڑھاتی ہے۔ آخر میں دین کو اپنائیں، نماز اور دعا کو زندگی کا حصہ بنائیں۔ دین میاں بیوی کے درمیان محبت، سکون اور رحمت پیدا کرتا ہے، اور آپ کے آنے والا جو نسل ہوگا وہ بھی بہت ہی فرمانبردار اور نیک ہوگا۔ اس لیے میاں بیوی کو مل کر نماز پڑھنی چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا بہت ضروری ہے۔ دین پر عمل کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے، اور خاص طور پر دعا کرنا بہت ضروری ہے۔ جب بیوی اپنے شوہروں کے لیے دعا کرتی ہے تو قسم سے اگر دعا دل سے کی جائے نا تو یہ دعا لگتی ہے بہت زیادہ۔ اور شوہروں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کے لیے دعا کیا کرے، نماز پابندی سے پڑھا کرے، اپنے بچوں کے لیے دعا کیا کرے۔ اس سے آپ کی زندگی، آپ کا گھر پرسکون اور خوشگوار رہتا ہے، آنے والی مصیبتیں کم ہو جاتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ بہت خوبصورت رشتہ ہے۔ کچھ لوگوں کو اسے سنبھالنا نہیں آتا، اگر یہ سنبھال جائے نا تو زندگی سنور جاتی ہے۔ اس لیے بس کوشش کریں کہ اپنی غلطیاں جو ہے وہ مان لینی چاہیے، اور ایک دوسرے کا خیال رکھا کرے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کی تعریف ضرور کریں۔ بس یہی باتیں ہوتی ہیں۔ یہی سے اگر ہم تھوڑا سا جو ہے اپنی جذبات پر قابو پا لینا تو ہمارے سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ بس اپنے کبھی کبھی دل کو مارنا بھی پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے سارے خواہشات، ہمارے سارے جو ہم چاہتے ہیں وہ پورے ہو جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں کمی ضرور رہ جاتی ہے، کچھ حالات ایسے ہو جاتے ہیں، کچھ جو ہے ہماری اندر کی کمی ہمیں وہ سب مکمل نہیں ہونے دیتی۔ بس اس لیے اپنے لیے دعا ضرور کرے، اس لیے اپنے لیے، اپنے ہم سفر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے دعائیں ضرور کیا کرے۔ باقی تو اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا، جو ہمارے نصیبوں میں لکھا گیا ہوگا وہی ہوتا ہے۔ بس چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے نہ کیا کرے، ہر بات کو لے کر پریشان نہ ہوا کرے، ہر بات پر ڈسٹرب اپنے شوہر کو بھی نہ کرے، نہ شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو نہ کرے۔ بس ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کر کے آپ اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں، اور لڑائی جھگڑوں سے بھی دور رہ سکتے ہیں۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔